السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، عادات و ریاضات میں اور مجاہدہ میں عام دنوں کی نسبت بہت اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی، اور اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کا قیام بھی بڑھا دیتے۔ جب ماہ رمضان مبارک شروع ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خالی واپس نہ جاتا۔ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور صدقات و خیرات میں کثرت سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان مبارک میں ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا باعث ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں باقی مہینوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور خیرات و برکات کثرت سے تقسیم ہوتی ہے، پس روزہ دار گناہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس کے سبب وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے روزہ داروں کی بڑی عزت افزائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حقدار بننے کے لیے ماہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے لیے رحمت و شفقت کا پیکر بن جائیں، دوسروں کی ضرورتوں کا بھی اسی طرح احساس کریں جس طرح اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمیں نادار، مفلس، فاقہ کش، تنگ دست مسلمان بھائی جس کے پاس
اتنی طاقت نہیں کہ وہ لباس و کھانے پینے کا سامان خرید کر اپنا اور اپنے بچوں کا تن ڈھانپ سکے اور ان کا پیٹ پال سکے۔ رمضان المبارک ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک ہمیں ریاکاری، غیبت، عیب جوئی، مکر و فریب، بغض و حسد اور جھوٹ جیسے بے شمار معاشرتی اور روحانی امراض سے بچنے کی بھی تربیت کرتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی کثرت کرتے رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ عمل کثرت سے صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ رمضان المبارک میں عام دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادات زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے تمام امت مصطفیٰ ماہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے روز و شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور محبت میں گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا مبارک مہینہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔